السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو ایسی ہی خوشحالی زندگی عطا فرمائے اور تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ان قریب ہے، اس لیے میں محرم کے فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب دو جہاں مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کا ارشاد ربانی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ محترم سامعین، محرم کے معنی کیا ہیں؟ محرم کے معنی آتے ہیں جس چیز کی حرمت بیان کر دی گئی، جس کی عظمت بیان کر دی گئی، جس مہینہ کی تقدس و عظمت کو بیان کیا گیا۔ اسی وجہ سے محرم کو محرم کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر محرم کا تقدس، محرم کی عظمت، محرم کی پاکیزگی، محرم کی رفعت کو بیان کیا گیا ہے۔ یوں تو سارے مہینے اللہ رب العزت نے تقدس اور بابرکت بنائے ہیں، عظمت والے بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے اگر کسی دن کو، کسی ماہ کو اپنی طرف منسوب کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا دن ہے، تو اس دن کی فضیلت اور اس ماہ کی فضیلت اور زیادہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ اس کی تقدس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عظمت میں، اس کی رفعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا رمضان المبارک کے متعلق، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح جیسے کہ حج بیت اللہ، اللہ کا گھر دیکھ لیجئے، یہ بنی بنائی ہوئی ایک عمارت ہے، نہ اس پر گلاوا ہے، نہ اس پر پلاسٹر ہے، نہ اس پر رنگ ہے، نہ اس پر اچھی طرح اس کو پلاسٹر کیا گیا، کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ پتھر ہے، ایک پتھروں سے تعمیر کیا گیا کعبۃ اللہ ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اس کو کہہ دیا کہ یہ میرا گھر ہے، تو یہ گھر دنیا کے تمام گھروں سے افضل ہو گیا۔ دنیا کی تمام عمارتوں کے سامنے یہ گھر کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی اونچائی اور اس کی فضیلت تمام گھر، تمام دنیا سے افضل ہو گئی۔ تو اسی لیے جب اللہ رب العزت کسی ماہ، کسی دن کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی اونچائی اور اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی اس ماہ محرم کی عظمت اور اس ماہ محرم کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا تھا۔ بعض ہمارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس محرم والے مہینے کو جو عظمت حاصل ہے، جو فضیلت حاصل ہے، جو رفعت حاصل ہے، اس کو یوم عاشوراء اور کربلا والا منظر اور شہادت حسین کی وجہ سے اس کو عظمت حاصل ہے۔ ان لوگوں کا ایسا کہنا ہے۔ جی نہیں، یہ بالکل سراسر غلط اور من گھڑت بات ہے۔
شہادت حسین سے اس کی عظمت اور اس کی رفعت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان کے شہید ہونے کی وجہ سے اس ماہ محرم کی فضیلت بڑھ جائے گی، اور اس کو فضیلت حاصل ہے، ماہ محرم کو، یوم عاشورہ کو فضیلت حاصل ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ سراسر من گھڑت اور جاہلانہ کلام ہے۔ حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اس ماہ محرم کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بیان کر چکے تھے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے تھے۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کی عظمت کو بیان بھی کر چکے تھے، لیکن لوگوں کا یہ کہنا کہ شہادت حسین سے یوم عاشورہ کو، محرم کو فضیلت حاصل ہے، ایسا بالکل سراسر جھوٹ اور سراسر من گھڑت بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بہرکیف جو میں نے آپ کے سامنے کچھ مختصر سی آیت تلاوت کی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 12 مہینوں کا ایک سال متعین فرمایا، اور کب متعین فرمایا؟ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اس وقت بیان فرمایا جس وقت زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا۔ ان میں سے 4 مہینے بہت حرمت والے مہینے ہیں، بہت عظمت والے مہینے ہیں، اور وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ ایک ہوتا ہے محرم، دوسرا ہوتا ہے رجب، تیسرے نمبر پر ذوالقعدہ، چوتھے نمبر پر ذوالحجہ۔ یہ 4 مہینے بہت ہی عظمت اور حرمت والے مہینے ہیں، جس کے معنی یہ تھے کہ لوگ ان دنوں میں، ان مہینوں میں جنگ نہیں کر سکتے، جنگ کرنا ان مہینوں میں حرام ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرنا ان دنوں میں حرام ہے، ایک دوسرے کا مال کھانا ان دنوں میں حرام ہے، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کو ظلم ستم کے ایک دوسرے پر ظلم ستم کرنا ان دنوں میں، ان مہینوں میں حرام ہے۔ اور عجیب بات ہے، مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ ان دنوں میں لڑائی جنگ کرنا حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اور کفار و مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ ان دنوں میں، ان 4 مہینوں میں لڑائی بالکل بند، بالکل لڑائی اور جنگ بالکل کرنا ناجائز ہے۔ مشرکین کا یہ حال تھا اس زمانے بھی کہ کچھ نہ کچھ ان کے اندر روپے میں کے چارانے تو کم سے کم ان کے اندر پائے جاتے تھے، اور وہ اس پر عمل تو کرتے تھے کم سے کم۔ لیکن آج ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو لقب دیتے ہیں، اور آج ہمارا حال کیا ہے ہم خود ہی اس سے واقف ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی قدردانی عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، ان 4 مہینوں میں سے سب سے زیادہ محرم اور سب سے زیادہ تقدس والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت بہت ساری ہے، اور اس میں روزے کا رکھنا بھی باعث اجر اور باعث ثواب فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس روزے کی فضیلت اور اس روزے کی برکت کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت 1 سال کے گناہوں کا
1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس کی بھی فضیلت اس طرح روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ثواب اور سب سے زیادہ اجر کے مستحق اور اجر کا دار و مدار یوم عاشورہ کے روزے کا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھے۔ اب آئیے آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر گناہوں کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ گناہ صغیرہ ہیں، نہ کہ گناہ کبیرہ ہیں۔ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف ہی نہیں ہوتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اگر چاہے تو۔ اور آج کل محرم کے مہینے میں جو کام کیا جاتا ہے، جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، جو چونگے مونگے پکائے جاتے ہیں، جو حلوہ بنایا جاتا ہے، جو ماتم کیا جاتا ہے، جو پیٹھ پھوڑی جاتی ہے، جو یا حسین یا حسین یا حسین یا فاطمہ یا فاطمہ یا علی یا اصغر یا جو نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، جو ان پر ماتم کیا جاتا ہے، جو اپنے آپ پر ظلم کیا جاتا ہے، یہ سراسر غلط، سراسر جاہلانہ اور سراسر بےہودہ بے وقوفی اور بہت ہی بے حرمت کی جاتی ہے، اور یہ تمام کے تمام گناہ کبیرہ ہیں اور یہ بغیر توبہ کے معاف ہی نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق میں بدعات اور رسومات کے متعلق آئندہ کل اس کے متعلق بتایا کروں گا انشاءاللہ۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو یہاں پر دیکھا کہ یہاں کے یہودی لوگ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے فرعون سے نجات دی اور اس کے ظلم و ستم سے اور اس کے جارحانہ کلام سے اور اس کی ظلمت و بربریت سے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس جاہل سے، اس ظالم سے نجات دی تو اور اس کو فرعون کو سمندر میں دریا میں غرق کر دیا، تو ہم اس کی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بطور شکرانہ اس روزے کو ہم رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ، یعنی ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی ان کے لیے روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم بھی روزہ رکھے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ یہ روزہ رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ساقط ہو گئی، لیکن ہاں اس کا اجر وہی ملے گا، اس کا ثواب وہی ملے گا، اس کی نیکیاں وہی ملے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو گمراہی کے راستے سے بچانے کے لیے، ایک ایک رائی کے دانے سے گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول
ہمارے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر قدم پر راہ دکھائی ہے، وہ راہ جنت کی راہ دکھائی ہے۔ یہودی لوگ بس یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہودیوں کی مشابہت سے بچانے کے لیے، ان کے طریقے پر چلنے سے بچانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ یا تو آگے رکھ لو یا ایک روزہ اس کے پیچھے رکھ لو، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے، تم یہودیوں سے مشابہت رکھنے والے نہ بن جاؤ۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ جو شخص یوم عاشورہ کو بس ایک ہی روزہ رکھے اس کے لیے کافی نہیں ہے، اگر وہ ایک ہی روزہ رکھے گا تو یہودیوں کی مشابہت وہ اختیار کرے گا، اس لیے چاہیے کہ یا تو وہ 2 روزے رکھے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیے کہ ہم کتنی اور کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، یا صحابہ کا طریقہ ہمارے اندر موجود ہے، یا تابعین کا طریقہ ہمارے اندر موجود ہے؟ ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو ہمارا طریقہ کہیں اور کی طرز پر چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے، اور جو افعال اور جو کردار اور جو طریقے جس وقت جس جگہ اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں، ان طریقے پر چلنے کی اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں آئندہ کل اور پرسوں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ شہدائے کربلا حضرت حسین کو کیسے شہید کیا گیا، ان کا پورا انشاءاللہ واقعہ بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔